بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں عدنان ظفر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرق شاہ جو کہ پیراسائیکالوجسٹ بھی ہیں اور ریسرچ اسکالر بھی ہیں. یہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کچھ وقت قبل جائیں تو انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. خودکشی سے لے کر کامیاب زندگی تک کا سفر انہوں نے کیسے گزارا, ان کی کہانی کیا ہے, انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بھائی اسلام. سر, آج ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, پیراسائیکالوجسٹ بھی ہیں, ریسرچ ہیلر بھی ہیں, اور اس سے قبل ایک وقت تھا کہ آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ عدنان, ایکچولی یہ میرا ایک فیملی کا ایک سٹوری ہے. وہ یہ تھی کہ میں جس فیملی میں پیدا ہوا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ ایک رچ فیملی تھی. تو فیملی کی کچھ خواتین جو میری پھوپھیاں رشتے میں لگتی ہیں, ان کے حسد کی وجہ سے ہمیں اس فیملی سے کالا جادو کے تھرو بائیک آؤٹ کروایا گیا. اس گھر سے نکالا گیا, ہمارے بھائی گھر سے. پھر وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہم نے زندگی کے برے حالات, برے وقت کو فیس کیا, وہ فیس کرتے کرتے حالات اس حد تک پہنچے کہ میں خود کالے جادو کا شکار رہا کہ میں اپنی سینسز میں بھی نہیں تھا. اور میری زندگی میں بہت سارے مسائل تھے. لائک اگر آپ سو رہے ہیں تو رات کو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کوئی آپ کا پاؤں پکڑ کے ہلا رہا ہے, کپڑوں پہ خون کے چھینٹے, پانی کے چھینٹے, آپ ایسے بیٹھ کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں فیملی کے ساتھ, تو ایک دم سے دیوار سے کوئی کالا سایہ گزر کے گیا ہے, گھر میں پتھر گرنا, رات کو سو رہے ہیں تو کچن میں برتن گر جائیں گے خود بخود. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار تھے. اور میں ذاتی طور پہ ایک بڑا حساس اور ایک سینسٹیو مزاج کا ایک بندہ ہوں. میں چیزوں کو بڑا ایبزرو کرتا ہوں, بڑا فیل کرتا ہوں, میری نیچر ایسی ہے. تو یہ چیزیں بہت بڑھتی میری زندگی میں اس حد تک آ چکی تھی کہ جو ہی میں نے جوانی میں قدم رکھا 18-20 سال کی عمر میں, تو میں پھر جب اپنے حالات سے بہت تنگ تھا تو پھر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ کے اپنے ہی رشتہ داروں نے آپ پر کالے جادو کے جو ہے نا وہ عملیات کروانا شروع کر دیے, تو یہ سلسلہ کب سے شروع تھا یہ والا؟ یہ میری پھوپھیوں کی وجہ سے وہ ہوا. یہ کہ میں اپنے خاندان کا پہلا پوتا ہوں, سب سے بڑا میں ہوں اپنے ددیال میں. تو میں جب پیدا ہوا, میرے پیدا ہونے سے پہلے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے, 2 مرلے کے گھر میں. تو میرے پیدا ہونے کے کچھ ماہ بعد, 3-4 ماہ بعد, ایک کنال کی کوٹھی میں لاہور کے پوش ایریا میں شفٹ ہو گئے ہم لوگ. تو وہ دادی میری بڑی خوش تھی اس چیز سے, اور انہوں نے اس کا مجھے ایک وہ ٹھہرایا کہ بھی یہ ہمارے لیے لکی ثابت ہوا ہے اس کا پیدا ہونا. اور یہ مالک کا نظام بھی اللہ کا کہ جو بھی نیا اس دنیا میں انسان آتا ہے وہ رزق اور اس طرح کے معاملات لے کے آتا ہے. تو اب میری جو پھوپھیاں تھیں نا, ان کو اس چیز کی حسرت تھی کہ یہ میری والدہ جو ہیں وہ ایک یتیم بچی ہیں, ٹھیک ہے. تو میری دادی کی یہ نیکی تھی کہ انہوں نے میری والدہ کو اپنے گھر کی بہو بنایا, میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا نکاح کیا. تو اب جب میری ماں ایک کوٹھی میں ایک رہنے لگ گئی, ایک کنال کی کوٹھی میں, تو یہ حسد تھا میری پھوپھیوں کو. تو جو میری سب سے بڑی پھوپھی, ان کا جو خاوند تھا نا وہ کالے جادو میں بہت ایکسپرٹ تھا, بہت انوالو تھا, حالانکہ ورلڈ ویل ایجوکیٹڈ بندہ تھا, بینک مینیجر تھا. تو اس نے یہ چیزیں ہمارے گھر میں شروع کر دی تھی کروانی. مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی تھی, لیکن ماشاءاللہ سے آج خود آپ کو اس چیز پہ عبور حاصل ہے, تو وہ خودکشی والا واقعہ بتائیں کہ وہ کیا معاملہ, وہ کب آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے مجھ سے تو معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے, گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, اب مجھے مر جانا چاہیے یا میں تو کچھ نہیں کر سکتا؟ مجھے ہیلوسینیشن سٹارٹ ہو گئی تھی. ہیلوسینیشن کہتے ہیں آپ کو کانوں میں نا آوازیں سنائی دیتی ہیں, وہ نیگیٹو وائسز ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, کہہ لیں آپ شیطانی آوازیں ہوتی ہیں. وہ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو غلط میسج, غلط باتیں کنوے کرتے ہیں, اور وہ آپ کو پھر وہ غلط کاموں پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں, سر درد کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس وقت سینسز میں تھا. الحمدللہ آج میں اپنی سینسز میں نارمل ہوں میں, اور میں اللہ کے فضل و کرم سے آج ایسے لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہوں. اور انہی وجہ سے وجوہات سے تنگ آ کے کہ میں ایک شخص کے پاس علاج کے لیے گیا, تو اس نے مجھ سے رقم کا تقاضا کیا, اور اس نے کہا کہ یہ ساری زندگی چلتا رہے گا کیونکہ تمہاری پھوپھی نے باز نہیں آنا. تو میں نے کہا بھی جب اس نے باز نہیں آنا اور میں ساری زندگی تو اس چیز کو کنٹینیو نہیں کروا سکتا, میں اتنے پیسے نہیں پے کر سکتا, کیونکہ علاج میں خرچہ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ زندگی بس کچھ نہیں اس سے آگے. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی, اللہ سے توبہ کی, اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ میں اس چیز کو سیکھوں کہ دوبارہ زندگی میں مجھ جیسا کوئی اور فروخ شاہ نہ ہو جس کو یہ کچھ کرنا پڑے. آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر کے ہر فرد کے اوپر ہی کالا جادو ہوا تھا, آپ پر بھی ہوا, آپ کے اس اثرات بھی تھے, اور آپ نے بھی بتایا کہ کالے جادو اگر کسی پر ہو تو وہ غلط کام کی طرف چلا جاتا ہے. تو آپ نے بھی کوئی غلط کام کیا یا انہوں نے کروایا آپ سے؟ میں نے غلط کام یہی کیا نا, خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ اینڈ تھا, یہ اینڈ تھا, خودکشی کرنے کی کوشش کی میں نے. ناظرین, کتنی ہی موٹیویشنل سٹوری ہے.
ایک وہ شخص جس کے گھر میں کالے جادو کے عملیات ہوتے ہیں، اور آج اگر نہ دیکھا جائے نا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ جو کالا جادو ہے یہ تو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کالے جادو کے عملیات ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس چیز سے ڈر جانا، اس چیز کو چھوڑ جانا، خود اسی میدان کے اندر آ کے انہوں نے وہ عملیات، وہ چیزیں سیکھیں ساری کہ یہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں، کالا جادو کیا ہوتا ہے، کیسے کرواتے ہیں، کون معاملات ہوتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ سے خود یہ اس کے اسپریچول ہیلر بھی ہیں، سارے معاملات بھی دیکھتے ہیں، اور اگر کسی کو کالا جادو ہوتا ہے تو اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ یہ اچھا موٹیویشن کہاں سے آگے کہ ٹھیک ہے جی ابھی میرے سے تو معاملات ختم نہیں ہو رہے تو میں خود اس قابل بن جاؤں گا کہ اگر کسی کو مسئلہ ہوگا تو میں خود اس کا سارے معاملات ٹھیک کر دوں گا؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ میں ایک بذات خود ایک بڑے حساس مزاج کا مالک ہوں۔ میری جو فطرت ہے، میرا جو نیچر ہے وہ بڑی حساس ہے، اور میں چیزوں کو بڑا ایبزارو کرتا ہوں۔ گھر میں سب سے بڑا تھا، حالات دیکھے، میرے والد صاحب نے میرے چھوٹے بھائی کی فیس پے کرنی تھی تو بڑے پریشان تھے وہ۔ تو اب میں بتاؤں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میری والدہ کا انہوں نے میرا خیال گولڈ کے ایئرنگ سیل کیے تھے، اور ایک وقت تھا کہ جب ہم اس گھر سے الگ ہوئے تھے تو میں علائشہ اسکول میں پڑھتا تھا، ڈیوس روڈ پہ ہے، تو وہ سب کہتے تھے اتنے مہنگے اسکول میں کیوں پڑھا رہے ہو اس کو، تو والد صاحب افورڈ کر سکتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو جب پاکستان آ گئے تو تب بھی میری فیس پے کرنے کے لیے انہوں نے کچھ میری والدہ کا گولڈ سیل کیا تھا۔ اس کے اندر کرائسس فیس کی ہیں۔ اگر کوئی کالا جادو کرتا ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے یا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس بندے کی موت ہو جائے گی، یا تو وہ ان سب چیزوں سے اس قدر اس کی حالات خراب ہوں گے کہ وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو آپ اس چیز سے کیسے باہر نکلے؟ دیکھیں میں جب خودکشی کرنے کے بعد میں جب تھوڑا سا نارمل ہوا، ایک اللہ کی طرف سے آپ کے اندر ایک آواز ڈال دی جاتی ہے، جادو کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ میں پھر گیا ایران میں، بائی چانس ہی ایران میں ہے مشہد میں حرم امام علی رضا علیہ السلام کا، وہاں پہ ایک دروازہ باب شفا، مجھے وہاں سے شفا ملی ہے۔ میں وہاں سے ہو کے آیا نا، خودکشی کے کچھ عرصے بعد میں وہاں گیا تھا، میرے ایک ٹیچر ہے وہ مجھے وہاں لے گئے تھے، تو انہوں نے کہا بھی ملک بدلو، تم اپنا سفر کرو، انسان کی سوچ، انسان کا بڑا کچھ بدلتا ہے، ہجرت میں برکت ہے، تو ہجرت کر کے دیکھو۔ تو میں کچھ عرصہ وہاں رہا تھا، تو میں جب وہاں سے واپس آیا تو میری زندگی کا رخ پلٹ چکا تھا وہاں سے واپس آنے کے بعد۔ تو جادو اور جو اس طرح کے جتنے معاملات سے میرے اندر سے ختم ہو چکے ہوئے تھے۔ اچھا، اگر کوئی جادو کروائے، کالا جادو کرواتا ہے تو پتہ نہیں چلتا اس بندے کا کہ کروایا کس نے، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے پھپھو یا ہمارے گھر کے جو حضرات ہیں انہوں نے ہی ہمارے اوپر کالا جادو کروایا؟ کیونکہ یہ سارا کچھ میں نے وہاں دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں میں۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں، کالے جادو کا جیسے آپ نے ذکر کیا، کالا جادو ہوتا کیا ہے، اور اگر یہ کسی شخص پر ہو جائے تو اس کی علامات کیا، ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ دیکھیں عدنان صاحب، کالا جادو بیسیکلی آپ اپنی جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان سے مدد مانگتے ہیں، پھر شیطان کے کرندے آگے شیاطین جنات جو آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کے ان مقاصد کے لیے، اس کے لیے پھر الگ الگ جو کالے جادو کے طریقے ہیں وہ طریقے لوگ اپناتے ہیں۔ اس کی کچھ نشانی ہیں، یہ اصل میں روحانی بیماری ہے، جیسے ہماری میڈیکل بیماریاں نا، جسمانی بیماریاں، طبی مرض، اس طرح سے یہ روحانی بیماری ہیں۔ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، آپ کے شولڈر سٹف ہو جائیں گے، آپ کا جسم جکڑا جکڑا محسوس ہوگا، آپ کو نیند نہیں آئے گی، انسومنیا بھی اس کا بہت بڑا سمٹمز ہے۔ اگر فار ایگزامپل نیند آ گئی تو نیند میں آپ کو خواب بڑے خوفناک آئیں گے، قبرستان، خون خرابہ، ویرانہ، گندے جانور، ناپاکی، نجاست، گندگی، سانپ، بچھو، مگرمچھ، بڑے 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 گائے، اس کمرے جتنی گائے آپ کو نظر آئے گی آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کوئی پریشانی والے جو ہے نا وہ آپ کو خواب آئیں گے، کپڑوں میں سوراخ ہو جائیں گے، کپڑوں پہ خون کے چھینٹے، جسم کے اندر نیل پڑ جائیں گے، جیسے اندرونی چوٹ لگے تو جسم پہ نیل پڑ جاتا ہے، اس طرح کے نیل جسم پہ پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، خون کے چھینٹے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ گزرے ہیں کہیں سے تو ایک دم سے آپ کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے گر گئے ہیں، آپ کا نام لے کے کوئی پیچھے سے بلا رہا ہے جبکہ پیچھے دور دور تک کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر کے ہر فرد کے اوپر ہی کالا جادو ہوا تھا، آپ پر بھی ہوا، آپ کے اس اثرات بھی تھے، اور آپ نے بھی بتایا کہ کالے جادو اگر کسی پر ہو تو وہ غلط کام کی طرف چلا جاتا ہے، تو آپ نے بھی کوئی غلط کام کیا یا انہوں نے کروایا آپ سے؟ میں نے غلط کام یہی کیا نا، خودکشی کرنے کی کوشش کی، یہ اینڈ تھا، یہ اینڈ تھا، خودکشی کرنے کی کوشش کی میں نے۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ کالا جادو اگر کسی پر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی بابا ملے گا تو وہی ہمارا کالا جادو وہ چیزیں ختم کرے گا، خود سے انسان کالے جادو کا توڑ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، خود سے بھی کالے جادو کا آپ توڑ کر سکتے ہیں،
کسی کے پاس جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ ریمیڈیز ہیں, میں پہلے بھی ناظرین کو بتا چکا ہوں. سب سے پہلے تو ضروری ہے نا آپ کا ایمان اندر سے اتنا مضبوط ہو, آپ کا قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے کہ بھی میں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے. جب تک آپ کا ارادہ نہیں مضبوط آپ نہیں کچھ کر سکتے. آپ کی بڑی سوچ ہے تو آپ زندگی میں بڑا کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ سوچ ہونا ضروری ہے, قوت ایمانی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر عبادات ہیں کچھ, جیسے کہ تہجد کی نماز کی روٹین بنا لیں, اور سورہ توبہ کی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, ان کو تعداد میں 5, 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں. پانی کو زیادہ سے زیادہ بیری کے پتوں کو لے کے تعداد میں ان کو ابال لیں, ٹھیک ہے. ان کو ابال کے جو پانی نکلے گا اس سے دن میں 1 بار یا 2 بار غسل کریں. زیتون کا تیل ہے اس کو استعمال کریں, سیب کا سرکہ استعمال کریں, کلونجی کے دانے اور کھجوریں اجوا, یہ چیزیں آپ استعمال کریں. یہ جو چیزیں آپ کے لیے یہ جو ہے نا آپ کے لیے اس سے ازالے کا سبب بنتی ہیں, کالے جادو کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں. اچھا, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے انہیں کیا پیغام دیں گے خاص طور پر, کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانیاں کوئی اس کو ڈسکس نہیں کرتا, کیونکہ اندرونی معاملات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بتائیں گے ہمارے اوپر کالا جادو ہوا ہے یا کوئی معاملات ہوئے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا سوچیں گے. تو اگر کسی شخص کو محسوس ہو ہمارے اوپر میرے اوپر کالا جادو ہوا ہے یا کوئی معاملات ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ انہیں کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو آپ کے ساتھ کالے جادو کے معاملہ شروع ہو گیا تو سب سے پہلی بات یہ ہے منہ اٹھا کے کبھی بھی کسی بندے سے رابطہ نہ کریں. میں نے آپ کو سمٹمز بتا دیے, اگر یہ سمٹمز آپ کے ساتھ ہیں تو گھر بیٹھ کے اپنا علاج آپ خود شروع کر سکتے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا. اس کے علاوہ مزید میری کچھ ویڈیوز اس پہ موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ میرے انٹرویوز اس حوالے سے موجود ہیں کہ آپ اپنا سیلف ٹریٹمنٹ پراپرلی کمپلیٹلی کیسے کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ کو میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ گھر بیٹھ کے وہ چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ وہ گھر بیٹھ کے آپ خود سے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اب ٹاپک بڑا لمبا ہے, اس کے اوپر الگ سے ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. تو آپ وہ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں جب جیسے یہ معاملات آپ کے ساتھ شروع ہوئے ہیں تو صدقہ دینا شروع کر دیں. آپ صدقہ دینا شروع کر دیں. صدقے کے ساتھ جو ہے نا آپ کی زندگی کے بہت سے معاملات, صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے, تو وہ شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بدل جائے گی. اللہ کے قریب کر لیں بس اپنے آپ کو, کیونکہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ہماری, کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے, کبھی کبھی غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیوں میں اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے, آزمائش میں اللہ آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنا برداشت کر سکتا ہے. پھر سورہ بقرہ میں بھی ہے نا, سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات میں اس میں اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ پہ ایمان رکھیں. لوگ اللہ سے اصل میں مایوس ہو جاتے ہیں اور نا امیدی کفر کی باتیں کرتے ہیں جو کہ غلط ہے, وہ نہ کریں. اچھا, آخر میں جاتے ہوئے ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ کامیاب ہیں, آپ کو عبور حاصل ہے ان چیزوں پہ, تو ابھی نہیں کوشش کی آپ کے خاندان والوں نے یا کسی اور نے آپ پر کالا جادو کروائیں, آپ کی جو شہرت ہے اس کو ختم کریں؟ بڑی کوشش کی ہے. وہ میری پھوپھو بھی فوت ہو گئی ہے. سب سے پہلے وہ میرا پھوپھا فوت ہوا, وہ کافی عرصہ بیمار ہے, اس کے جسم میں راشا پڑ گیا تھا, اس کے بچے بوڑھے ہو گئے, کسی کی شادی نہیں ہوئی, اس کی عدت سے اٹھی ہے تو میری پھوپھو بھی فوت ہو گئی, وہ جو یہ سب کچھ کرتی تھی. اور اللہ معاف کرے ایسی حالت تھی کہ خون کی الٹیاں انہوں نے بہت زیادہ کی ہیں ان کے. اچھا, یہ بتائیں جو کالا جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے دنیا میں ہی سزا ملتی ہے یا آخرت میں بھی ملے گی؟ دنیا میں ملتی ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ نے زندگی میں اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کیا تو آپ اس دنیا میں بھگت کے جائیں گے. آگے کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں. قبر میں اترنے کے بعد جو معاملات ہیں نا وہ اللہ کے ہیں اور آپ کے ہیں کہ بھئی اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا. جو دنیا کے معاملات ہیں نا وہ دنیا میں آپ نے ادھر بھگت کے ضرور جانے ہیں, اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی ناظرین, ڈاکٹر فاروق شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی کہانی آپ نے جانی. ایک وقت ایسا تھا کہ یہ خودکشی کی طرف چلے گئے, لیکن بجائے اس کے کہ یہ ہمت ہارتے, انہوں نے اسی چیز کے اوپر عبور حاصل کیا اور آج یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. روحانی ہیلر بھی ہیں, پیراسائیکالوجسٹ بھی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے. ایک اور نئی ویڈیو, ایک اور نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.